पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में धुंध के डेरे हद निगाह कम होने पर मोटरवेज के मुख्तलिफ सेक्शंस बंद। M1 पेशावर से बुरहान तक और हजारा एक्सप्रेस वे ट्रैफिक के लिए बंद। M2 ठोकर नियाज बेग से शेखुपुरा और M3 फैजपुर से ननकाना साहब सेक्शन हद निगाह बेहतर होने पर खोल दिया गया। शहरियों को मुख्तार ड्राइविंग की हिदायत। हुकूमत की तमाम तर कोशिशों के बावजूद लाहौर की फजा मुजरे सेहत। राविन रोड का एयर क्वालिटी इंडेक्स सबसे ज्यादा 315 रिकॉर्ड। नेशनल हॉकी स्टेडियम का इंडेक्स 245 और टाउनशिप सेक्टर 2 का इंडेक्स 218 मापा गया। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात के आदादो शुमार के मुताबिक फैसलाबाद, बहावलपुर और रावलपिंडी की फजा भी आलूदा करार। बालाई इलाकों में बर्फ ही बर्फ, ताहद निगाह सफेदी, हर मंजर रोमानवी लगने लगा। सकरदू, अस्तोर समेत गिलगित बल्तिस्तान में हर सू सफेद चादर बिछ गई। बर्फबारी और शदीद सर्दी शहरियों की मुश्किलात बढ़ाने लगी। मानसहरा, एबटाबाद, सवात, सियालकोट, नारोवाल और गुजरात में आज बूंदाबांदी का इम्कान। मैदानी इलाकों में मतला जुज़वी अब्र आलूद और मौसम सर्द रहेगा। पाकिस्तान के बालाई बर्फीले इलाकों में फ्रेंडली माहौल। सकरदू, रोंदू में बर्फानी चीता देखा गया। बर्फानी चीता जंगलोट सकरदू शहरा के करीब पहाड़ों पर देखा गया। सयाह ने मंजर अपने कैमरे में महफूज कर लिया। कराची के इलाके तारिक रोड दिलकशा पार्क में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। डायरेक्टर एंटी एनक्रोचमेंट ईस्ट के मुताबिक गैर कानूनी तामीर की गई 10 दुकानें मिसमार। इंसदाद तजावुजात ऑपरेशन अदालती हुक्म पर किया गया। मुल्क में कोरोना के वार बढ़ने लगे। एक रोज में 8 अफराद का इंतकाल, 594 नए केसेस रिपोर्ट। NCOC के मुताबिक मुस्बत केसेस की शरह 1.3% रही। पंजाब में 24 घंटों में कोरोना के 172 नए केसेस रिपोर्ट हुए। कोरोना ओमिक्रॉन वेरिएंट के फैलाव के खदशात। सऊदी अरब में नए SOPs नाफिज। मास्क न पहनने वाले शख्स को 1000 रियाल जुर्माना होगा। यूरोप में कोरोना मुतासरीन की तादाद 1 करोड़ से बढ़ गई। भारत में ओमिक्रॉन केसेस 1400 से मुतजाविज। रियासत महाराष्ट्र के 10 वज़रा और 20 अरकान असम्बली भी कोरोना में मुब्तला हो गए। इसराइल में कोरोना और फ्लू की मुश्तरका किस्म फ्लोरिना का केस रिपोर्ट। भारत, अमेरिका और खलीजी मुल्कों से आए यात्रियों का करक में टैरिम मंदिर का दौरा। सैकड़ों हिंदू यात्रियों ने मंदिर में मजहबी रसूमात अदा की। यात्रियों के लिए सख्त सिक्योरिटी इंतजामात। यात्री आज दोपहर तक अपनी मजहबी रसूमात अदा करेंगे। शिमाली कोरिया में खुराक की शदीद किल्लत। सुप्रीम लीडर किम जोंग उन का पार्टी मीटिंग में एतराफ। तर्जुमान वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का कहना है शिमाली कोरिया को जून में खुराक की किल्लत से मुताल्लिक खबरदार किया गया। खबर एजेंसी के मुताबिक कोरोना के बायस चीन के साथ बॉर्डर की बंदिश से खुराक का बहरान पैदा हुआ। और हंसा हंसा कर लोट पोट कर देने वाले लहरी का आज 94वां यौम पैदाइश। अदाकार लहरी को चेहरे पर बला की संजीदगी के साथ बुज़ला संजी और जुमलाबाजी में भी कमाल हासिल था। लहरी ने करियर में 200 से ज़ायद फिल्मों में काम किया। जो है वो सियाहत के फरोग के लिए कोशिश रही है। पंजाब में भी वज़ीर आज़म के विजन को आगे ले जाने के लिए वज़ीर आला पंजाब की लीडरशिप के अंडर बहुत सारे काम हुए। मसलन नए मुकामात डेवलप किए जा रहे हैं जहां पर आज से पहले तवज्जो नहीं थी, जिनके अंदर कोटली सतियां हैं।
جس کے اندر فورٹ منرو ہے، جس کے اندر سون ویلی کے کافی مقامات ہیں، اور اسی طرح وہ مقامات جو کافی پرانے ہیں لیکن ان کو بہت اپ گریڈیشن کی ضرورت تھی، اس کے اوپر بھی ہم توجہ مرکوز کر رہے ہیں، جس کے اندر پٹیاٹا چیئر لفٹس ہیں، چھانگا مانگا ہے، چولستان ہے، اور ایسے بہت سارے اور مقامات ہیں جن پہ اب ہم توجہ دے رہے ہیں۔ کچھ بات آج کے ٹورز کے حوالے سے کروں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے یہ کہا تھا کہ آپ نے کرتارپور کے اندر سیاحت کو فروغ دینا ہے، کیونکہ وزیر اعظم نے کرتارپور کے اوپر بہت فوکس کیا۔ ہم نے اس کی تزئین و آرائش کی، اس مقام کی۔ ہم نے کرتارپور کوریڈور کے ذریعے جو بھارتی سکھ یاتری ہیں ان کی آمد و رفت کو آسان بنایا، لیکن اس کے باوجود جو ہمارے لوکل ٹورسٹ تھے وہ ابھی تک کرتارپور کی سیر اس طرح سے نہیں کر سکے جیسی کرنی چاہیے تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ شاید حکومت نے ابھی تک اپنا وہ رول پلے نہیں کیا تھا، اور آج سے ہم جو ٹور شروع کر رہے ہیں اس سے لاہور کے شہریوں کو اور پورے پنجاب کے شہریوں کو وہاں جانے میں بہت آسانی ہوگی، اور اس میں ایویکویٹ ٹرسٹ بورڈ جو ہے اس کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں اور وہ ہمارے ساتھ تعاون کرے گا۔ یہ ٹورز تقریباً 2700 روپیہ پر پرسن چلا کریں گے اگر 20 لوگوں کا ٹور اکٹھا ہو جائے گا، اور ہفتہ وار یہ ٹور ہم چلائیں گے۔ یہ صبح چلا کرے گا اور شام کو اس کی واپسی ہوگی۔ اسی طرح جنوبی پنجاب کے لیے جو ٹور ہم نے شروع کیا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ جنوبی پنجاب پہ اب ہمارا جو ٹورزم سپاٹ لائٹ ہے وہ پڑے، کیونکہ جنوبی پنجاب میں دکھانے کو بہت کچھ ہے، بہت رچ ہسٹری ہے، کلچرل ڈائیورسٹی ہے، لیکن اس کے باوجود لوگوں کی توجہ آج تک وہاں نہیں گئی، اور میں سمجھتا ہوں کہ ٹی ڈی سی پی جو یہ ٹور شروع کرے گی اس سے ہمارا بہت زیادہ جو پروموشن ہے اس علاقے کو ملے گا۔ اس وقت جو ہم ٹور شروع کر رہے ہیں یہ 3 دن اور 2 راتوں کا ہے، اس میں ملتان اور بہاولپور اور دراور فورٹ کور ہیں۔ اس کے اندر کئی مقامات آپ لوگوں کو دکھائے جائیں گے، اور اس کی جو قیمت ہے وہ تقریباً 17,500 ہوگی، جس میں تمام اخراجات شامل ہوں گے، جس کے اندر رہائش بھی ہوگی، ٹریول بھی ہوگا، ٹورز بھی ہوں گے، اور سارا کچھ شامل ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ٹورز کا سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے اس سے ٹی ڈی سی پی کا برانڈ بھی اوپر جائے گا۔ آگے چل کر میں 2-3 باتیں آپ کو بتا دوں کہ ہم ان ٹورز کو آگے لے جانے کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ ہمارے جو علماء کرام تھے، ہمارے جو صوفیز تھے، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ضرورت ہے لوگوں کو ان کی تعلیمات سے روشناس کرانے کی، ان کے جو شرائنز ہیں وہاں پہ لوگوں کو لے کے جانے کی، اور ہم ایک نیا ٹور انشاءاللہ 2 ماہ میں شروع کریں گے جس کا نام ہوگا تصوف کا سفر، اور وہ جو ہے وہ صوفی شرائن سے لوگوں کو انٹروڈیوس کرے گا۔ یہ لاہور، قصور، پاک پتن اور باقی علاقوں کے لیے شروع کیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ ہم جو ہماری ہیریٹیج ٹریلز ہیں اس پہ بھی کام کر رہے ہیں، اور وہ ایریاز جہاں پر 2، 3، 4 مقامات ہیں وہاں پر ہیریٹیج ٹریلز کو بھی فروغ دیا جائے گا۔ تو اب ہم نے آگے چل کر جو ریلیجس ٹورزم ہے اس کے اندر جو صوفی ٹورزم ہے اس کو بھی ہم نے بہت زیادہ پروموٹ کرنا ہے، اور آئندہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ ہم وہ لے کے جا رہے ہیں۔ جو دوسرا ہمارا پلر ہے اور ہمارا فوکس ہے وہ ایکو ٹورزم ہے۔ میں نے کوٹلی ستیاں کی، کھاوے کے لیک کی بات کی، اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہمارے جو ٹورزم کے مقامات ہیں ان کو ہم پرزرو کریں، کیونکہ یہی جو جگہیں ہیں جو ہم نے لوگوں کو دکھانی ہے، اور اگر ہم ان کو تباہ کر دیں گے تو شاید لوگ ان سے لطف اندوز نہیں ہو سکیں گے۔ 2 چیزیں ایسی اور ہیں جس پہ ہم آگے چل کر فوکس کریں گے، میں آپ کا آج بہت ٹائم نہیں لوں گا۔ اس میں ایک ایگری ٹورزم ہے اور ایک کلنری ٹورزم ہے۔ ایگری ٹورزم اس لیے کہ ہم ایک زرعی ملک ہیں، اور اس کے باوجود آپ پوری دنیا میں جا کے دیکھیں تو آپ کو ایگری ٹورزم پہ بہت فوکس نظر آتا ہے، لیکن ہمارے پاس ایگریکلچر اور ٹورزم کا کوئی اشتراک نہیں ہے۔